جیسے بھائی بھائی بنا دیا، الفت و محبت دلوں میں ڈال دیا، اسی طرح دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے کینہ، ایک دوسرے کے لیے عداوت، اس کو اللہ نے مٹا دیا ایمان کے بدولت۔ جو ایمان لے آیا سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہونے کے اعتبار سے الفت و محبت سے زندگی گزارتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے کینہ، ایک دوسرے کے لیے عداوت، آپس میں اختلاف، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ رُفَقَاءً وَخُلَّانًا، اگر اسی طرح یہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر دلوں کے قدورت، دلوں کے حسد کو نکال کر زندگی گزارا، تو فرمایا یہ آخرت میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو۔ جیسے دنیا میں انہوں نے اپنے دلوں سے حسد نکالا، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان بھائیوں کو آخرت میں بھی ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے خیر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں پر اپنا خصوصی رحمتی نازل فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، قیامت میں عرش کے سائے میں رہنے والے کچھ افراد ہوں گے، جبکہ حشر کے دن بے شمار گرمی ہوگی، یہ زمین مٹی کی نہیں رہے گی، کسی اور دھات کی زمین بن جائے گی، آفتاب اتنے دور نہیں رہے گا، قریب آ کر اپنے تیزی اپنے گرمی برسائے گا، نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی مصیبت کے دن میں بھی ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، دلوں سے کینہ، عداوت، حسد کو نکال دیا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہا، اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے میں ان کو عرش کے سائے میں رکھے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے، شرافت ہے، اندازہ لگو قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، گرمی کی حد نہیں ہوگی۔ ایسے زمانے، ایسے دن میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، دلوں میں اختلاف نہیں رکھتے، ایسے بندوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ آرام سے شرافت سے رکھے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو وہ مقام عطا فرما دے۔ اما بعد فإن المحافظة على حقوق العامة منهم والخاصة من أفضل القربات۔ اب اس حمد و ثنا کے بعد خطبہ والے فرماتے ہیں، جب زندگی گزارنا ہے دنیا میں تو ایک دوسرے کے حق کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کے مرتبہ کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کے ایمان کے تقاضا کا لحاظ رکھو۔ جیسے میں مومن ہوں اسی طرح یہ بھی مومن ہے، میں جیسے اللہ کا خاص بندہ بن کر رہنے کو اچھا سمجھتا ہوں، دوسرے بھائی بھی اسی طرح اللہ کے نیک بندہ بن کر رہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھے، ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھے۔ یہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی کا کیا حق ہوتا ہے، یہ میرا باپ ہے، باپ کا کیا حق ہوتا ہے، یہ میرے پوتا ہے، بیٹا ہے، اس کا کیا حق ہوتا ہے۔ ہر ایک کا، بڑے چھوٹے میں سے ہر ایک کو چاہیے حقوق کی رعایت رکھے۔ جب حقوق کی رعایت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھے گا، اپنے نعمتوں میں ان کو سرفراز کر دے گا۔ وَقَدْ نَدَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْهَا، اسی طرف اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا کہ اے ایمان والو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، آپس کے اختلاف کو ختم کر دو،
آپس کے عداوت کو دلوں سے نکال دو، آرام سے رہو گے، دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی وجہ سے فرمایا وقال اللہ تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ ان حقوق، ایک دوسرے کے جو حقوق ہے آپس میں، اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے اپنے خاص اپنے اولاد کے حقوق، ماں باپ پر اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ماں باپ پر اولاد کے حقوق کا۔ کیا حقوق؟ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ فرمایا ایمان والے ماں باپو، اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے ان کے حق کا رعایت رکھنا، ان کو کھلانا پلانا، پرورش کرنا، آرام راحت دلانا، یہ تو ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے حقوق ماں باپ پر جو عائد ہوتے ہیں اولاد کے سلسلے میں، وہ یہ ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ جہنم سے بچانے کا کیا مطلب؟ ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اولاً ان کو دین کی تعلیم دو، اولاً ان اولاد کو دین کی تعلیم دو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، کوئی دین کا حق ہو جائے، اس کا عقیقہ کرو، سنت کے مطابق مستحب طریقے سے اس کا نام رکھو۔ اچھا، جب ہوشیار ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دیا کرو، دین کی تعلیم دیا کرو۔ چنانچہ فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے، بیٹی ہو یا بیٹا، تو اس کو نماز کا حکم دو۔ اگر محبت میں رہا، نماز کے حقوق کا رعایت نہیں رکھا، تو آپ نے اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اولاد جہنم کی طرف جاتے رہیں گے۔ دنیا کا خاصہ ہی تو یہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف طبعی طور پر مائل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے جب دنیا میں آ رہے ہیں، ان کو طبیعت میں بھی خراب اخلاق، مخرب الاخلاق، جس کی وجہ سے اخلاق بگڑ جائے، ایسے صفات، ایسے عادت ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ان عادات کی اصلاح کرے ماں باپ۔ جب دیکھے بچوں میں بے احتیاطی ہو رہی ہے، خلاف شرع مستحب طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی رعایت رکھنے کی صفات نظر نہیں آ رہی ہے، چنانچہ بچے آپس میں اگر تہذیب، ان کو تعدیب نہ دیا جائے، ادب نہ دیا جائے، تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتا اور گالیاں بکنے رکھتے آپس میں۔ تو یہ تو شریف لوگوں کے زبان کا خاصہ نہیں، دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ کمینوں کی شان ہے، رذیلوں کا نشان۔ یہ تو کمینہ لوگ، رذیل لوگ، خصیل لوگ، گھٹیا لوگوں کا شان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے۔ تو یہ ماں باپ ہو کر ان کے حقوق کی رعایت کہاں رکھ رہا ہے، جبکہ گالیوں سے ان کو باز رکھنے کی ادب نہیں دے رہا ہے۔ ادب دینا ماں باپ پر، دین کی تعلیم دینا ماں باپ پر، دنیا کے غلط رسم و رواج سے باز رکھنا یہ ماں باپ پر فرض ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے ماں باپ، اپنے اولاد کے حقوق رکھتے ہوئے برے اخلاق سے، برے عادات سے، برے صفات سے، دنیا کے برے طریقہ کار رسموں سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ علماء نے فرمایا اگر ماں باپ نے کوشش نہیں کیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان اولاد کے حقوق کے کوشش نہ کر، رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سوال جواب کرے گا، اللہ باز پرس کرے گا
تم کو اولاد دیا، اولاد جیسے نعمتوں سے نوازا، اور کتنے لوگ ہیں اولاد سے محروم ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں ہے کہ اولاد نہیں دیا جائے، نہیں دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں اولاد دیا، اولاد دیا، اولاد کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑا۔ تو اولاد جیسے نعمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا، جو دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے نعمت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی صدقہ جاریہ ہے، ان کے ادب، ان کے اخلاق بنانے کی کوشش کیوں نہیں کیا؟ ان کو ادب دینے، ان کو اخلاق بنانے، اچھے صفات اس کے اندر پیدا کرنے، ایک دوسرے سے سینا چینا چپٹی نہ کرنے، ایک دوسرے کو گالیاں نہ بکنے سے کیوں نہیں باز رکھا؟ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا ماں باپ کو، یہ سوال کے جواب دینے کے بعد ہی اس کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ اسی وجہ سے دوسرے آیات میں بھی فرمایا، زمانہ جاہلیت کے ایک رسم تھا، اولاد کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے، رعایت کیا رکھتے؟ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، بالخصوص لڑکیوں کو۔ اسی کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر فاقہ کی ڈر کی وجہ سے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنی مصیبت آئے گی میرے سر پر، یہ سمجھ کر برے برے خیالات دل میں لا کر ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قتل نہ کرو اپنے اولاد کو، اولاد دیا ہم نے تم کو مفت میں، تم کو قتل کرتے ہو۔ وقال تعالیٰ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آقا نے فرمایا اس زمانے میں الحمدللہ زندہ درگور نہیں کرتے، قتل جان بوجھ کر نہیں کرتے، مگر ایک اعتبار سے قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ جو کہا، جب بد اخلاقی سے باز نہیں رکھا، بے دینی اختیار کرنے سے باز نہیں رکھا، یہ بے دین ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا، دین سے نکل جانا، شریعت سے باہر ہو جانا، اللہ رسول کے نافرمان بن جانا، یہ بھی ایک قسم کا قتل۔ وہ ظاہری قتل ہے، یہ باطنی قتل ہے۔ اس زمانے میں ظاہری قتل تو کرتا نہیں، لیکن باطنی قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے عادات، ان کے صفات درست رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے چاہے کہہ رہا ہے، جیسے چاہے کر رہا ہے، جیسے چاہے جس طرح چاہے چل رہا ہے، ایسے آزادیاں دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ پر حق ہے کہ ایسے آزادانہ خیال میں نہ رہے اور ان کو جہاں تک ہو سکے اصلاح میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص جہاں ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے، ہمارے پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اولاد کو بھی دیندار بنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ زیادہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔